ان طریقوں سے درخواست لکھنے پر ایگزامینر کی ایسی کی تیسی کہ وہ آپ کا ایک بھی نمبر کاٹے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ بورڈ کے پیٹرن کے مطابق اردو میں درخواست کس طریقے سے لکھی جائے کہ جس سے آپ کو درخواست میں پورے 10 میں سے 10 نمبر مل سکیں، اور میں شرط لگا کر کہہ سکتا ہوں کہ بورڈ پیٹرن کے مطابق اردو میں درخواست لکھنا آپ بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا اور میری ساری باتوں کو غور سے سنیے گا تاکہ ایگزامینر کی جرت نہ ہو کہ وہ آپ کے نمبر کاٹے اور آپ کو درخواست میں پورے 10 میں سے 10 نمبر مل سکیں۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو بورڈ کی یہ اوریجنل ببل آنسر شیٹس چاہیے، یعنی اگر کسی بچے کو پریکٹس وغیرہ کے لیے بورڈ کی یہ تینوں ببل آنسر شیٹس درکار ہیں تو وہ اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے یہ تینوں ببل آنسر شیٹس مجھ سے لے سکتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلے دیکھیں کہ خطوط کی طرح اردو میں درخواستیں بھی دو قسم کی ہی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 رسمی درخواست اور نمبر 2 غیر رسمی درخواست۔ دیکھیں، غیر رسمی درخواست سے مراد ایسی درخواستیں ہیں جو ہم عام طور پر اپنے ذاتی کام کے لیے لکھتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ضروری کام کی درخواست، بیماری کی درخواست، یا کسی کلب، تنظیم یا کمیونٹی وغیرہ میں شامل ہونے کی درخواست۔ دیکھیں نا، یہ سب ایسی درخواستیں ہیں جو اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے لکھی جاتی ہیں، لہٰذا ایسی درخواستیں جو ہم اپنے ذاتی کام کے لیے لکھتے ہیں انہیں غیر رسمی درخواستیں کہتے ہیں، جبکہ رسمی درخواست سے مراد ایسی درخواستیں ہیں جو عام طور پر کاروباری، پیشہ ورانہ یا سرکاری ترتیبات اور کسی دوسرے کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے لیے لکھی جاتی ہیں، یعنی مثال کے طور پر ملازمت کی درخواست، محلے کی صفائی کے لیے ہیلتھ آفیسر کے نام درخواست، ڈاکیے کی شکایت کے لیے پوسٹ ماسٹر کے نام درخواست۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ یہ سب درخواستیں بھی کسی دوسرے کو فائدہ یا نقصان پہنچانے یا پھر کسی پیشہ ورانہ کام کے لیے لکھی جاتی ہیں، لہٰذا ایسی درخواستیں جو ہم کسی کاروباری، پیشہ ورانہ یا سرکاری ترتیبات اور کسی دوسرے کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے لیے لکھتے ہیں تو ایسی درخواستوں کو رسمی درخواستیں کہتے ہیں۔ اب امپورٹنٹ بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ چاہے رسمی درخواست ہو یا پھر غیر رسمی درخواست ہو، آپ سب نے ان دونوں اقسام کی درخواستوں کے لیے ایک ہی پیٹرن کو فالو کرنا ہے، یعنی میں آسان الفاظ میں کہوں تو آپ نے ان دونوں اقسام کی درخواستوں کے اندر صرف کانٹینٹ اور مین کریکٹر کو چینج کرنا ہے، اور ان کے علاوہ تمام قسم کی درخواستوں میں ایک ہی پیٹرن کو فالو کرنا ہے۔ بہرحال درخواست کا طریقہ کار آپ کو ویڈیو میں آگے پتہ چل جائے گا، لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ درخواست کا یہ والا پیٹرن روایتی ہے اور یہ والا پیٹرن دفتری اور اصلی ہے۔ اب یہاں آپ سب نے غور سے سمجھنا ہے تاکہ آپ بچوں کو اس روایتی اور دفتری پیٹرن میں فرق اچھی طرح سمجھ لگ جائے۔ دیکھیں، چھوٹی کلاسوں سے لے کر اب تک ہم سب نے درخواست کا جو پیٹرن پڑھا ہے وہ یہ والا ہے، اور ہم لکیر کا فقیر بنے اس پیٹرن کو فالو کرتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ یہ والا پیٹرن درست ہے یا غلط ہے۔ تو سب بچے غور سے سن لیں کہ یہ روایتی پیٹرن ایک غلط روایت بن کے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے، لیکن میں آپ کو صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ یہ والا پیٹرن درخواست لکھنے کے لیے مکمل طور پر غلط پیٹرن ہے۔ درخواست لکھنے کے لیے درست پیٹرن یہ والا ہے جس کو دفتری پیٹرن کہتے ہیں۔ آپ سب بچے غور سے دیکھ لیں کہ کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ ادارے میں جب بھی کسی قسم کی درخواست لکھنی ہو تو وہاں اسی دفتری پیٹرن کا یوز کر کے درخواست لکھی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، ان تصویروں میں جتنی بھی درخواستیں لکھی گئی ہیں وہ سب کی سب اسی دفتری پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے لکھی گئی ہیں، لہٰذا سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ درخواست لکھنے کے لیے یہ والا پیٹرن ہی اصلی اور درست پیٹرن ہے۔ اور دوسری مزے کی بات سن لیں کہ جب ایک بچہ میٹرک کر کے انٹر لیول میں جاتا ہے تو انٹر لیول میں اس بچے کو درخواست لکھنے کے لیے یہی والا دفتری پیٹرن سکھایا جاتا ہے، تو ہر ایسا بچہ وہاں کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ درخواست لکھنے کے لیے جو پیٹرن میں 10 سالوں سے فالو کر رہا تھا وہ درست پیٹرن ہے یا پھر یہ نیا دفتری پیٹرن درست ہے، تو اس طرح وہ بچہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انٹر لیول میں جانے سے پہلے ہی میں آپ کو درخواست کا درست پیٹرن بتا رہا ہوں، لہٰذا میری اس کوشش پر ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے، لہٰذا جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اب جانتے ہیں کہ آپ نے درخواست کو کیسے لکھنا ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی کسی بھی درخواست کا آغاز بخدمت جناب سے کرنا ہے، اور اگر درخواست پرنسپل کے نام ہے تو یہاں بخدمت جناب پرنسپل، اور اگر درخواست پرنسپل کے علاوہ کسی اور شخصیت کے لیے ہے تو یہاں بخدمت جناب کے بعد اس شخصیت کو متعارف کروانا ہے۔
اب دیکھیں کہ یہاں شروع والی اس لائن میں بھی آپ بچے غلطی کرتے ہیں، یعنی آپ یہاں بخدمت جناب پرنسپل صاحب یا بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر صاحب لکھ دیتے ہیں، جو کہ ٹوٹلی غلط ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ سب بچے یہاں غور کریں کہ جناب اور صاحب یہ دونوں الفاظ ہم معنی ہیں، اور ایک جملے میں ایک ہی شخصیت کے لیے دو ہم معنی الفاظ کا استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی یا تو آپ لفظ جناب کا استعمال کریں یا پھر آپ لفظ صاحب کا استعمال کریں، کیونکہ جناب اور صاحب ایک ہی صفت کے الفاظ ہیں اور ان میں سے ایک ہی لفظ کا یہاں استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال بخدمت جناب پرنسپل یا بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر وغیرہ کے بعد آپ نے سکتہ یعنی کہ کومے کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے الف ختمہ، بے ختمہ اور جیم کے بعد سکتہ یعنی کہ کومے کا استعمال کرنا ہے، اور آگے اپنے شہر کا نام لکھنا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں بھی آپ بچے غلطی کرتے ہیں، اور غلطی اس طرح کرتے ہیں کہ آپ یہاں الف بے جیم کی جگہ اپنے ادارے کا پورا نام لکھ دیتے ہیں، جو کہ بورڈ کے قوانین کے مطابق مکمل طور پر غلط ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی اس ببل آنسر شیٹ پر واضح لکھا ہوتا ہے کہ جوابی کاپی پر مختص جگہ کے علاوہ رول نمبر، شناخت کا اندراج یا کوئی نشان، فون نمبر، اپنا نام، ادارے کا نام، شہر یا قصبے کا نام لکھنا سخت منع ہے۔ ایسا کرنے کی صورت میں امیدوار کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لہٰذا جب آپ اس ہدایت کو فالو نہیں کرتے اور درخواست وغیرہ میں اپنا نام یا ادارے کا نام وغیرہ لکھ دیتے ہیں تو کام خراب ہو جاتا ہے اور آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے درخواست میں اپنے اور ادارے کے نام کی جگہ الف بے جیم کا استعمال کرنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اگر روایتی درخواست کی بات کریں تو یہاں آپ بچے اس پہلی لائن کے بعد جناب عالی کو لکھتے ہیں، لیکن اصلی اور درست پیٹرن میں آپ نے سب سے پہلے اپنی درخواست کا عنوان مارکر سے لکھنا ہے، اور اس کے بعد جناب عالی اگلی لائن میں پیپر کے درمیان میں کر کے لکھنا ہے۔ یاد رہے کہ فرسٹ آف آل آپ نے عنوان کو واوین یعنی کہ انورٹڈ کوماز میں لکھنا ہے، اور سیکنڈلی جناب عالی کے بعد آپ نے ندائیہ فجائیہ یعنی کہ سمبل آف ایکسکلیمیٹری کو لگانا ہے۔ اب عنوان سے مراد وہ ٹاپک ہے جو آپ کو درخواست کے سوال میں ہی پوچھا جائے گا، یعنی اگر آپ کو بیماری کی درخواست آئے گی تو آپ کا عنوان بنے گا درخواست برائے رخصت بیماری۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ضروری کام کی درخواست آئے گی تو آپ کا عنوان بنے گا درخواست برائے ضروری کام۔ تو اس طرح آپ نے اپنے کوشچن کو دیکھتے ہوئے اپنے عنوان کو خود ہی جنریٹ کرنا ہے۔ بہرحال اس کے آگے آپ نے اپنی درخواست کا مواد لکھنا ہے، اور اپنی کسی بھی درخواست کے مواد کو آپ نے جامع انداز میں لکھنا ہے، یعنی جملوں کو نہ تو آپ نے بہت ہی چھوٹا کر کے لکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ وضاحت سے لکھنا ہے، بس جامع انداز میں آپ نے اپنی درخواست کے مواد کو لکھنا ہے۔ تاہم یہ مواد لکھنے کے بعد آپ نے اگلی لائن سے عین نوازش ہوگی یا آپ کی نوازش ہوگی وغیرہ جیسے جملوں کو لکھنا ہے، اور اس کے بعد آخر پہ العارض کو آپ نے صفحے کی لیفٹ سائڈ پر مارکر سے لکھنا ہے، اور اس کے بالکل نیچے اگلی لائن پہ آپ نے اپنے نام کو نہیں لکھنا، بلکہ اس کی جگہ حمزہ چھوٹیے بڑھیے اور ان کے درمیان ختمے کا استعمال کرنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے العارض والی لائن کے شروع میں اس دن کی تاریخ کو مینشن کرنا ہے جس دن آپ کے اردو کا پیپر ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے اپنی درخواست کو مکمل کرنا ہے اور میری بتائی گئی تمام ہدایات پر لازمی عمل کرنا ہے، کیونکہ درخواست لکھنے کا یہ طریقہ میں نے بورڈ کے قوانین کے مطابق آپ کو بتایا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ان ہدایات کو فالو کرتے ہوئے اپنے پیپر میں درخواست لکھیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو درخواست میں پورے 10 میں سے 10 نمبر ملیں گے۔ بہرحال اب یہاں آپ بچوں کی طرف سے ایک سوال کافی پوچھا جاتا ہے کہ سر ہماری درخواست کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب سن لیں کہ آپ نے اپنی درخواست یا خط کو صرف ایک صفحے کا لکھنا ہے، کیونکہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اکیڈمی والوں نے آپ بچوں کے ذہنوں میں یہ خرافات ڈالی ہوئی ہیں کہ آپ بورڈ کے پیپروں میں جتنا زیادہ لکھو گے آپ کو اتنے ہی زیادہ نمبر ملیں گے۔ دیکھیں یہ ٹوٹلی غلط بات ہے، کیونکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر آپ نے اصلی زندگی میں کوئی درخواست وغیرہ اپنے اسکول میں جمع کروانی ہو تو آپ سب بمشکل 2 سے 3 لائنیں لکھتے ہیں اور اس درخواست کو اسکول میں جمع کروا دیتے ہیں، جو کہ اسکول کی طرف سے ایکسیپٹ بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بورڈ کے پیپر کی باری آتی ہے تو آپ بچے ہی 2 صفوں کی درخواستیں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں 10 میں سے 10 نمبر لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو دیکھیں ایسا مکمل طور پر غلط ہے، کیونکہ اگر زیادہ ہی لکھنا ہوتا تو آپ بچوں کو بورڈ کی طرف سے جو اردو قواعد و انشاء برائے نہم دہم کی کتاب لگوائی گئی ہے اس میں بھی بورڈ پھر 2 صفوں کی درخواستیں چھاپتا،
لیکن آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ اس کتاب میں بھی چھوٹی چھوٹی درخواستیں ہی لکھی ہوئی ہیں جو آپ کی بورڈ کی شیٹ کے ایک ہی صفحے پر آسانی سے آ جائیں گی، لہٰذا جو مرضی ہو جائے آپ نے خط اور درخواست کو ایک ہی صفحے پر مکمل کرنا ہے اور میری بتائی ہوئی ہدایات اور طریقے کو فالو کرنا ہے تاکہ پیپر چیکر آپ کا ایک بھی نمبر کاٹنے کی جرت نہ کر سکے۔ تو بہرحال آپ نے اس ویڈیو سے متعلق کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہو تو کمنٹس کے ذریعے پوچھ لیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور کلاس میٹس سے لازمی شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل عظیم ایجوکیشن HD کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ میری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو آپ کے بورڈ کے ایگزامز میں آپ سب کی مراد کے مطابق کامیاب کرے، آمین۔